السلام علیکم۔ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ زبیر اور سارہ کے ناپاک ارادے۔ یہ کہانی ہے مصر کے ایک قدیم گاؤں کی، جو اپنی منفرد ثقافت اور سادہ طرز زندگی کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ یہاں کے کھجور کے درخت اور مٹی کے بنے ہوئے گھر گاؤں کی فطری خوبصورتی میں اضافہ کرتے تھے۔ اس گاؤں کی ہر چیز ماضی کی ایک حسین یاد دلاتی تھی۔ اسی گاؤں میں دو دوست رہتے تھے، فہد اور زبیر۔ ان دونوں کی دوستی گاؤں بھر میں مشہور تھی اور لوگ ان کی دوستی کی مثال دیتے تھے۔ ان کے گھر قریب ہونے کے ساتھ ساتھ ان دونوں کے دل بھی ایک دوسرے کی محبت سے لبریز تھے۔ فہد کے گھر میں اس کی بیوی سارہ اور 3 بچے ہنسی خوشی رہتے تھے۔ فہد کی بیوی بہت خوبصورت تھی، باحیا، نیک اور سمجھدار بیوی تھی، اور وہ پیشے کے لحاظ سے ایک محنتی کاریگر تھا جو دن رات محنت کر کے اپنی بیوی اور بچوں کے لیے روزی کماتا تھا۔ دوسری طرف زبیر کی بیوی اور اس کے 2 بچے تھے، اور اس کے پاس کوئی مستقل کام نہ تھا، بلکہ وہ ایک شکاری تھا جو جنگل کی گہری وادیوں میں جا کر شکار کرتا تھا، اور جنگل کے جانوروں کا شکار کرنا اس کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا، اور اسی شکار سے گھر کا گزارا کرتا تھا۔ ایک دن فہد نے زبیر سے کہا، میرے بھائی، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرا زیادہ وقت کام میں گزرتا ہے، اور جب میں گھر سے دور ہوتا ہوں تو میرے بچے اکیلے رہ جاتے ہیں۔ میری زندگی کا سب سے بڑا خوف یہی ہے کہ وہ کہیں اکیلے ہونے کی وجہ سے کسی مشکل میں نہ پڑ جائیں۔ اگر آپ مجھ پر ایک چھوٹا سا احسان کر سکیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ زبیر نے فوراً کہا، ارے یار، اس میں احسان کی کیا بات ہے؟ فہد نے کہا، بھائی، آپ ویسے بھی سارا دن فارغ ہوتے ہیں، تو اگر کبھی وقت ملے تو میرے گھر کا تھوڑا خیال رکھ لیا کریں۔ فہد اور زبیر کی دوستی دن بدن مضبوط ہوتی گئی، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح رہنے لگے۔ ایک دن فہد کا بوڑھا باپ، جو دور دراز کے علاقے میں رہتا تھا، اچانک ان کے گھر آ گیا اور کچھ دن وہیں قیام کیا۔ فہد کے والد بہت سیانے اور تجربہ کار انسان تھے۔ جب انہوں نے زبیر سے بات چیت کی اور اس کے رویے کو پرکھا تو وہ فوراً زبیر کی نیت بھاپ گئے۔ شام کو جب فہد گھر واپس آیا تو اس کے باپ نے اسے پیار سے سمجھایا، بیٹا، زبیر ایک دوست کے طور پر تو ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن گھر کی ذمہ داری اور گھر کی چابیاں دینا ٹھیک نہیں ہے، اور مجھے وہ اچھا آدمی نہیں لگتا۔ اس سے تعلق صرف دوستی تک محدود رکھو۔ فہد کو اپنے والد کی یہ بات بہت بری لگی، مگر احتراماً اس نے کچھ نہ کہا۔ اگلے دن فہد کے والد نے دوبارہ ان سے سختی سے کہا، بیٹا، زبیر کے ساتھ زیادہ وقت مت گزارو، اور نہ ہی سیر و تفریح کے لیے اس کے ساتھ جایا کرو، اور وہ بھروسے کے قابل نہیں ہے۔ فہد نے والد کی بات کو ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا۔ اس نے سوچا کہ شاید اس کا باپ زبیر سے حسد کرنے لگا ہے، اور اسی گمان میں آ کر اس نے والد کی بات کو نظر انداز کر دیا اور اپنی دوستی کو زیادہ اہمیت دی۔ کچھ دن بعد فہد کا والد اپنے گاؤں واپس چلا گیا، اور زندگی ایک بار پھر پہلے کی طرح چلنے لگی۔ ایک دن فہد اپنے کام پر گیا ہوا تھا، زبیر موقع پاتے ہی اس کے گھر آیا۔ اس نے فہد کی بیوی کے ساتھ غیر اخلاقی بات شروع کی اور اپنے ناپاک ارادوں کے لیے اسے پیسوں کی پیشکش کی۔ فہد کی بیوی، جو ایک باحیا اور سمجھدار عورت تھی، اس نے اسے سختی سے منع کیا، لیکن زبیر، جو اب اپنے گندے ارادوں پر ڈٹ چکا تھا، مزید زور دینے لگا
اور اسے دھمکی دینے لگا کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو میں فہد سے جھوٹ بول دوں گا کہ تم نے مجھ سے تعلقات بنانے کی کوشش کی۔ عربوں کا معاشرہ پردے اور عزتوں کا محافظ تھا۔ فہد کی بیوی اپنی عزت اور خاندان کی بدنامی کے ڈر سے خوفزدہ ہو گئی۔ اسی خوف اور کم عقلی کے باعث وہ زبیر کے دباؤ میں آ گئی اور ناپاک تعلقات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ تعلق اب ایک دن کی بات نہیں رہی بلکہ روز کا معمول بن گیا۔ وقت گزرتا رہا اور فہد اپنی روزمرہ کی زندگی میں مصروف رہا۔ اسے کچھ بھی پتہ نہ تھا کہ اس کا قریبی دوست اس کی بیوی کے ساتھ مل کر کیسا گھناؤنا کھیل کھیل رہا ہے۔ فہد کی بیوی دل سے نادم تھی لیکن اپنے خاندان کی بدنامی کی وجہ سے خاموش رہی۔ زبیر کی ہر بات مانتی تھی لیکن حالات کی پیچیدگی اور اپنے گناہوں کی وجہ سے اس میں ہمت نہ تھی کہ وہ اپنے خاوند کو حقیقت بتا سکے۔ ایک دن فہد کے والد اور والدہ ان کے گھر آئے۔ انہوں نے گھر میں ایسا منظر دیکھا جو ان کے دل پر بجلی گرا گیا۔ زبیر اور فہد کی بیوی کو ایک ساتھ دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئے۔ فہد کے والد کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ انہوں نے زبیر کو پکڑ کر بے تحاشا مارا اور فہد کی بیوی کو بھی سخت ڈانٹ پلائی۔ یہ لمحہ فہد کے والدین کے لیے ناقابل برداشت تھا اور ان کی نظروں میں سب کچھ دھندلا ہو گیا۔ جب فہد شام کو گھر واپس آیا تو اس کے والد نے اسے زوردار تھپڑ رسید کیا اور غصے سے کہا، یہ سب تمہاری غفلت کا نتیجہ ہے۔ میں نے تمہیں پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ زبیر قابل بھروسہ نہیں، لیکن تم نے میری بات کو نظر انداز کر دیا جس کا یہ نتیجہ نکلا ہے۔ فہد پر یہ سب سن کر قیامت گزر گئی۔ وہ شرمندہ اور حیران کھڑا تھا۔ اس کا غصہ اپنی بیوی اور زبیر پر تھا۔ فہد جو دل سے سچا اور نیک دل انسان تھا، سب کچھ سن کر زمین پر بیٹھ گیا اور زاروں قطار رونے لگا۔ اس کی آنکھوں میں دکھ اور بے بسی کا طوفان تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ یہ لمحہ اس کی اپنی لاپرواہی کا نتیجہ تھا۔ دل پر بھاری بوجھ لیے فہد نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے گا، لیکن اس کے والد نے سختی سے کہا، یہ غلطی صرف تمہاری ہے۔ تم نے زبیر جیسے آدمی کو گھر میں آنے کی اجازت دی، لیکن فہد اب اپنی بیوی پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ آخر کار فہد نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ بیوی پر قیامت ٹوٹ پڑی، لیکن یہ اس کے اپنے کیے فعل کی سزا تھی۔ اگر اس نے پہلی ہی بار فہد کو سچ بتا دیا ہوتا تو شاید نوبت یہاں تک نہ آتی۔ فہد اب زبیر کے پیچھے پڑ گیا، لیکن وہ کسی طرح اس کے ہاتھوں سے بچ نکلا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن محلے میں خبر آئی کہ ایک جھونپڑی میں آگ لگ گئی ہے جس میں ایک عورت اور بچے تھے، سب مر گئے۔ فہد بھی آگ بجھانے والوں میں شامل تھا۔ جب آگ پر قابو پایا گیا اور اندر سے ان لوگوں کو نکالا گیا تو یہ منظر دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ ان میں ایک لاش زبیر کی تھی، دوسری زبیر کی بیوی کی اور اس کے 2 معصوم بچوں کی۔ فہد نے یہ منظر دیکھا تو اس کا دل دہل گیا۔ وہ غم اور غصے سے سکتے میں آ گیا تھا، لیکن اب کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ ان میں سے ایک لاش زبیر کی تھی، دوسری فہد کی بیوی اور اس کے 2 معصوم بچوں کی۔ فہد نے یہ منظر دیکھا تو اس کا دل دہل گیا۔ وہ غم اور غصے سے سکتے میں آ گیا تھا، لیکن اب کچھ کر نہیں سکتا تھا اور کہا، اے اللہ، تو ہی انصاف کرنے والا ہے۔ کچھ دن بعد فہد کے والدین نے فیصلہ کیا کہ اس کی زندگی میں خوشیاں لانے کے لیے اس کی شادی کرنی چاہیے۔ مصر کی ایک خوبصورت اور نیک سیرت لڑکی سے اس کی شادی طے کی گئی۔ جب فہد نے اپنی نئی دلہن کو دیکھا تو وہ اس کے حسن اور معصومیت پر فدا ہو گیا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ چاند بھی اسے دیکھ کر شرما جائے۔ اس کی خوبصورتی نے
فہد کے زخموں پر مرہم رکھا اور پرانے غم دھندلا گئے۔ فہد نے اپنی زندگی سے سبق سیکھ لیا تھا، اب وہ اپنے گھر کا زیادہ خیال رکھنے لگا، وقت پر واپس آتا اور دوستوں کو دوستی تک محدود رکھتا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ دل کا سچا ہونا اپنی جگہ، لیکن زندگی میں دانش مندی اور ذمہ دار ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ نے اسے کمزوریوں کی سزا تو دی، لیکن صبر اور سچائی کا ایسا انعام دیا کہ اسے پہلے سے کہیں زیادہ بہتر اور خوبصورت بیوی اور خوبصورت زندگی نصیب ہوئی۔ اس کہانی میں ہمارے لیے بہت سے اسباق چھپے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ایک عورت ہونے کے ناطے یہ بہت ضروری ہے کہ ہر بیوی اپنے شوہر کو ہر معاملے سے باخبر رکھے، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا معاملہ ہو یا بہت سنگین معاملہ ہو۔ دوسرے یہ کہ کسی کی بھی باتوں میں آ کر اپنے شوہر سے کچھ نہ چھپائے، اسے سب سچائی بتائے۔ وقت آنے پر بات کرنے سے کئی بڑے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے۔ ایک سیانے بندے کا قول ہے، اچھی عورت وہ ہے جو دوسرے مردوں کے لیے بدتمیز ہو اور اپنے شوہر کے لیے موم جیسی ہو۔ یہی رویہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث بنتا ہے۔ ایک شوہر ہونے کے ناطے ہر شوہر کو اپنے گھر کے معاملات اور حالات کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے سے گریز کرنا چاہیے، خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جن پر مکمل بھروسہ نہ ہو۔ حسد ایک ایسا زہر ہے جو نظر نہیں آتا لیکن بڑی تباہی کر دیتا ہے۔ کسی بھی مرد کی غیرت اور ذمہ داری یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ اپنی بیوی، ماں، بہن اور بیٹی کے معاملے میں سخت رویہ رکھے اور ان کی عزت کی حفاظت کو یقینی بنائے۔ یہی شرم و حیا اور عزت کی بنیاد ہے۔ ایک بیٹے کے طور پر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ والدین کی باتوں میں ہمیشہ دانائی چھپی ہوتی ہے۔ وہ زندگی کے تلخ تجربات سے واقف ہوتے ہیں اور ان کی نصیحتوں کو سنجیدگی سے لینا ضروری ہے۔ اگر فہد نے اپنے والد کی بات کو سنجیدگی سے لیا ہوتا تو وہ اس بڑے نقصان سے بچ سکتا تھا۔ دوست ہونے کے ناطے اگر کوئی آپ پر بھروسہ کرے تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس بھروسے کو ٹھیس نہ پہنچائیں۔ سچا دوست وہی ہوتا ہے جو اپنے دوست کی عزت کو اپنی جان سے زیادہ حفاظت کرے، نہ کہ یہ کہ اپنے ہی دوست کی عزت کو پامال کرے۔ آخر میں یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ وہ کبھی بھی کسی بھی معاملے میں بے خبر نہیں، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں۔ اگر آج آپ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں یا کسی کی عزت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ کامیاب ہو گئے ہیں۔ اللہ کا نظام عدل کا ہے اور اس کی پکڑ ایسی ہے کہ پھر آپ کی دعا اور پچھتاوا بھی کام نہ آئے گا۔ فہد اور زبیر کی بیوی نے اپنے گناہوں کی سزا پالی، لیکن فہد کو اس کی سچائی کا صلہ اللہ تعالیٰ نے بہترین صورت میں عطا کیا۔ یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ دل کی سچائی اور اللہ پر بھروسہ کرنے والا شخص کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کہانی سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ سب کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کر دیں۔ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔